بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب المساجد ومواضع الصلاة. مساجد اور نماز کے مقامات کا بیان. مساجد جمع ہے مسجد کی، یعنی مساجد کا بیان، مساجد کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا بیان ہوگا اس باب میں آنے والی احادیث میں. اور اسی طرح نماز کے مقامات سے مراد وہ مقامات ہے جہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے، ان کا بھی ذکر ہوگا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ان مقامات کا بھی ذکر ہوگا جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو نماز کے مقامات سے مراد وہ مقامات ہے جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اسی طرح جائز ہے، ان کا بھی ذکر ہوگا آنے والی احادیث میں، اور مساجد کا بھی ذکر ہوگا اور مساجد کے فضائل اور عظمت کا بھی ذکر ہوگا اس باب میں. الفصل الاول. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت دعا فی نواحیہ کلہا ولم یصلی حتی خرج منہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر جب داخل ہوئے تو اس کے چاروں کونوں میں جا کر دعا کی، یعنی چار کونے جو بیت اللہ کے چار کونے ہیں، اندر چاروں کونوں میں جا کر دعا کی. ولم یصلی، لیکن اندر نماز نہیں پڑھی. حتی خرج منہ، یہاں تک کہ باہر نکلے، بیت اللہ سے باہر نکلے. فلما خرج رکع رکعتین فی قبل الکعبہ، جب نبی علیہ السلام باہر نکلے تو قبلے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. وقال هذه القبلہ، اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے، یعنی یہ قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. رواہ البخاری و رواہ مسلم عنہ عن اسامہ بن زید، اور امام مسلم نے اس کو اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے. دیگر احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے، اور وہی زیادہ معتبر ہے، وہ احادیث زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس اندر نہیں گئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جو صحابہ اندر گئے تھے ان کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی یا دعا کی. تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اندر جا کر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی اور باہر آ کر پھر 2 رکعت نماز پڑھی. تو اس وجہ سے عبداللہ بن عباس کو شاید یہ وہم ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اندر نماز نہیں پڑھی، لیکن جو صحابہ اندر داخل ہوئے تھے وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی تھی. وہ احادیث آگے آ جائیں گی انشاءاللہ. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ ہوا و اسامۃ بن زید وعثمان بن طلحہ الحجبی وبلال بن رباح فأعلقها علیہ ومکث فیہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، یعنی فتح مکہ کے دن، اور آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ الحجبی اور بلال بن رباح، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ تھے. فاغلقها علیہ، اور اس کے بعد اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی جب یہ 4 حضرات اندر داخل ہوئے تو اندر سے دروازہ بند کر دیا. ومکث فیہا، اور نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر کچھ دیر تک رہے. فسألت بلالا حین خرج، جب نبی علیہ السلام بیت اللہ سے باہر نکلے تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا ماذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا. فقال، تو حضرت بلال نے کہا کہ جعل عمودا عن یسارہ وعمودین عن یمینہ وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. حضرت بلال نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بائیں طرف 1 ستون تھا اور دائیں طرف 2 ستون تھے اور پیچھے
3 ستون تھے، اس جگہ پر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور اس وقت بیت اللہ جو تھا وہ 6 ستونوں پر قائم تھا۔ اب میرے خیال میں 3 ستون ہے، لیکن اس وقت 6 ستون تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس مقام پر نماز پڑھی، یعنی 3 ستون پیچھے تھے نبی علیہ السلام کے، 1 ستون آپ کے بائیں طرف تھا، 2 ستون دائیں طرف تھے، یعنی گویا کہ آپ نے بائیں کونے پر نماز پڑھی تھی، 2 رکعت نماز پڑھی نبی علیہ السلام نے اندر۔ تو حضرت بلال نے اس کا ذکر کیا جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، متفق علیہ، اس لیے یہ حدیث راجح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی 1000 درجہ زیادہ ثواب ہے، سوائے مسجد حرام کے، یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنا مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، لیکن اس کے سوا جو مساجد ہے ان تمام مساجد سے زیادہ ثواب مسجد نبوی رکھتا ہے، یعنی دوسرے مساجد میں اگر آپ نے 1000 نمازیں پڑھی اور مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھی تو ثواب برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر احادیث سے اس میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے کہ مسجد نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، اس لیے اس کی عظمت اور اس کی جلالت شان کی وجہ سے رب العالمین یہ ثواب عطا کرتے ہیں، اور مسجد حرام چونکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بیت اللہ موجود ہے، اس لیے وہاں پر اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت مسجد نبوی سے زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ متفق علیہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کجابے کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو۔ 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے آپ سفر کر سکتے ہو، اس کے سوا کسی دوسری جگہ پر سفر کے ارادے سے نہیں جا سکتے، یعنی صرف اس جگہ کی زیارت کے لیے، برکت کے لیے اس جگہ کے اور اس مقام کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، مسجد الحرام والمسجد الاقصی، نمبر 2 مسجد اقصی و مسجدی ھذا، اور تیسری میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، متفق علیہ۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر صرف برکت کی نیت سے یا زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو حدیث کا ظاہر ہے۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر زیارت کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ممانعات اور نہی کا تعلق تقرب اور عبادت سے ہے، یعنی تقرب الی اللہ اور عبادت سمجھ کر ان 3 جگہوں کے علاوہ اور کسی جگہ کا سفر نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی دوسری جگہ تحصیل علم، ادائی حقوق، تجارت جیسے ہی کسی دوسری ضرورت کی بنا پر سفر کرنا ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے قبروں کی زیارت کرنے اور متبرک مقامات پر جانے کے سلسلے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہیں متبرک مقامات کی یا اولیاء اللہ کی زیارت یا نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس سفر کو عبادت نہیں سمجھا جائے گا، عبادت نہیں سمجھا جائے گا۔ ان 3 مساجد کی طرف اگر سفر کرے تو یہ سفر بھی عبادت ہے۔ تو اس حدیث میں جو منع ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں اور جگہ سفر نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے نہ کیا جائے، کیونکہ عبادت صرف ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنے میں ہی ہے۔ باقی مقامات پر اگر آپ سفر کریں گے تو عبادت کی نیت سے نہ کریں، ہاں اس نیت سے کریں کہ وہاں پر جائیں گے
اور متبرک مقام ہے، دعا مانگیں گے رب العالمین اس وہاں کی برکت سے دعائیں قبول فرمائیں گے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ سفر ہی عبادت ہے، یہ سفر کرنا ہی ہمارا عبادت ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ صرف ان 3 مساجد کی خصوصیات ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دوسرے مقامات پر سفر کر سکتے ہیں لیکن عبادت کی نیت نہیں کی جائے گی۔ لیکن بعض علماء جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں، اہل حدیث حضرات، کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ کسی دوسری جگہ کے لیے سفر کے ارادے سے جانا یہ جائز ہی نہیں ہے، یعنی وہاں متبرک مقام کی زیارت کے لیے جانا، یعنی صرف اس مقصد کے لیے جانا کہ میں وہاں پر جا کر زیارت کروں گا یا متبرک مقام جاؤں گا، تو وہ فرماتے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان کسی دوسرے مقصد کے لیے گیا ہے اور پھر وہاں پر زیارت بھی کر لی متبرک مقام کی، تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد نبوی گیا یا عمرے کے لیے گیا اور پھر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت بھی کر لی تو جائز ہے، لیکن صرف اس نیت سے کہ جا کر روضہ مبارک کی زیارت کروں گا، یہ جائز نہیں ہے ان لوگوں کے ہاں جو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف 3 چیزوں کی اجازت ہے، اس کے ماں سوا باقی جگہوں پر زیارت کے لیے یا تبرک حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں متبرک مقامات کی زیارت کے لیے جانا بھی جائز ہے اور ان 3 مساجد کی طرف جانا بھی جائز ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان 3 مساجد کی طرف جب آپ سفر کریں گے تو یہ سفر بھی آپ کی عبادت میں شمار ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں، متبرک مقامات ہیں، وہاں پر جب آپ سفر کریں گے تو عبادت کی نیت نہیں کرنی، وہ سفر آپ کی عبادت نہیں ہوگا۔ اگر آپ عبادت کی نیت سے سفر کریں گے کہ یہ سفر بھی اب میرا عبادت میں شمار ہوگا تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ صرف زیارت کی نیت کرتے ہیں یا متبرک مقام پر جا کر تبرک حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں تو پھر سفر کرنا جائز ہے۔ تو یہ ہمارا یعنی احناف کا یہ مسلک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مکان اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، یعنی میرے حجرے سے لے کر میرا حجرہ اور میرے منبر تک کا یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے ایک باغ ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جو بالکل مسجد کے ساتھ متصل تھا۔ تو مسجد کی منبر سے لے کر حضرت عائشہ کے حجرے تک جہاں پر نبی علیہ السلام ابھی مدفون ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے، اور اس جگہ کو آج بھی ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کا باغ۔ اور وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا و منبری علی حوضی، فرمایا کہ میرا جو منبر ہے یہ میرے حوض یعنی حوض کوثر کے اوپر ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی میرے مکان اور مسجد نبوی میں میرے منبر کے درمیان واقع جگہ پر عبادت کرے گا تو اسے اس عظیم سعادت کے صلے میں جنت کا ایک باغ ملے گا، اور جو آدمی میرے منبر کے نزدیک عبادت میں مشغول رہے گا تو قیامت کے دن وہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہی معمول ہے، کیونکہ روضہ کے معنی ٹکڑے کے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اور منبر کے درمیان کی جگہ وہ ٹکڑا ہے جو جنت سے زمین پر اس جگہ منتقل کیا گیا، اور یہ ٹکڑا زمین کے دوسرے حصوں کی طرح قیامت کے روز فنا نہیں ہوگا بلکہ جوں کا تو جنت میں واپس چلا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو منبر کی جگہ ہے تو یہ منبر حوض کوثر کا مقام ہے، یہاں پر حوض کوثر سجے گا اور یہاں سے نبی علیہ السلام حوض کوثر لے کر امت کو پلائیں گے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل اپنے ظاہر پر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا ویصلی فیہ رکعتین۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ہر ہفتے کو پیدل
یا سواری پر سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ متفق علیہ۔ یہ قباء ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے وقت مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قیام فرمایا تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی تھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صریح ارشاد منقول ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ ادا کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام جو ہے کبھی کبھار ہفتے میں 1 مرتبہ تشریف لا کر مسجد قباء میں نماز پڑھتے تاکہ اس مسجد کی فضیلت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام شہروں میں محبوب اور پسندیدہ مقامات مساجد ہے، اور بدترین اور ناپسندیدہ مقامات بازار ہے۔ رواہ مسلم۔ اس لیے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ سے تعلق جڑتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور بازار جو ہے وہ اللہ کے ناراضگی کے مقامات ہے، وہاں پر جو ہے انسان اللہ سے کٹتا ہے، دنیا سے جڑتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور مساجد جہاں پر اللہ سے تعلق جڑتا ہے اس لیے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب مقام ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ متفق علیہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، یعنی ایک محل تعمیر کریں گے اس مسجد کے بدلے میں اس شخص کے لیے جنت میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دن کے اول حصے میں یا آخری حصے میں مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے، خواہ وہ صبح کو جائے یا شام کو جائے۔ یعنی انسان جتنی مرتبہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور جتنی مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے جنت میں جاتا ہے، تو اپنی زندگی میں وہ جتنی مرتبہ بھی گیا ہوگا، ہر ایک مرتبہ جانے کے بدلے میں رب العالمین 1 مرتبہ جنت میں اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ تو اگر وہ پوری زندگی میں 1,00,000 مرتبہ گیا ہے صبح کی نماز کے لیے مسجد، تو 1,00,000 مرتبہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے، اور اسی طرح 50,000 مرتبہ گیا ہے تو 50,000 مرتبہ فرمائیں گے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے بھی جتنی مرتبہ وہ گیا ہے تو ہر 1 مرتبہ جانے کے بدلے میں 1 مرتبہ اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم مشیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے جو مسجد سے زیادہ دور ہوتا ہے، یعنی جو زیادہ دور سے آتا ہے۔ فابعدهم مشیا، یعنی جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آئے مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو سب سے زیادہ اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ مشقت برداشت کر کے آتا ہے اور زیادہ قدم اٹھاتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی ہے، تو لہذا جتنے قدم لے گا اتنا زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ والذی ینتظر الصلاة حتی یصلیها مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام۔ اور جو آدمی نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کا ثواب اس آدمی سے زیادہ ہے جو تنہا اپنی جگہ نماز پڑھ کر سو جائے۔
یعنی ایک شخص مسجد میں آ کر امام کے انتظار کرتا ہے کہ امام آئے گا، امام کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور دوسرا شخص گھر میں تنہا نماز پڑھ کے سو جائے، یعنی صبح کی نماز کا ذکر ہے۔ تو جو شخص مسجد میں آ کر امام کی انتظار کیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کو اس شخص سے جس نے تنہا نماز پڑھی بہت ہی زیادہ اجر ملتا ہے، یعنی اس کا اجر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے امام کے ساتھ پڑھی، مشقت برداشت کی، اور اس نے اکیلے پڑھ لی اور سو گیا، تو جس نے مشقت برداشت کی، مسجد آیا، امام کے ساتھ پڑھی، اس کا اجر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمہ ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم بلغني انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم یا رسول اللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے قریب کے کچھ مکان خالی ہو گئے، تو بنو سلمہ قبیلے نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب آ جائے، یعنی جو گھر مسجد کے قریب خالی ہے یہ وہ لے لے اور یہاں پر رہائش پذیر ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب ان کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول، بے شک ہم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قد اردنا ذلك فقال یا نبی اللہ، فقال یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مسجد کے قریب منتقل ہونے کی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ تم اپنے مکانوں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، رواہ مسلم۔ یعنی تم دور سے آتے ہو تو وہیں پر رہو، کیونکہ جب تم دور سے آتے ہو تو جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور آپ کے وہ قدم جتنے آپ قدم اٹھاتے ہیں مسجد کی طرف آنے کے لیے وہ تمام قدم آپ کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تکتبو آثارکم، آپ کے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کے قدم پڑتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، تو لہٰذا اپنے گھروں میں رہو، تو جب دور سے آؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے مسجد کے قریب منتقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ امام عادل، ایک نیک بادشاہ، عادل بادشاہ۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے مسجد سے تو جب تک دوبارہ واپس مسجد میں نہ چلا جائے اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، یعنی اس کی سوچ، اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے جب یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ یہ واپس نہ لوٹائے، یعنی اس کو مسجد کی ہی طلب رہتی ہے جب تک مسجد واپس نہ لوٹائے۔ تو مسجد میں رہے تو پرسکون ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلے تو بے چینی ہوتی ہے اور دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے، سوچ وہیں پر رہتی ہے کہ کب فارغ ہو کر دوبارہ مسجد جاؤں گا۔ تو ایسا شخص جو ہے، یعنی جو مسجد سے باہر جائے اور اس کو تڑپ پیدا ہو جائے، تڑپنے لگے دوبارہ مسجد میں جانے کے لیے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس لیے کہ اس کو مسجد میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، تو گویا یہ اللہ کا پڑوسی ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 4 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ نمبر 4
وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو، اگر اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں، اور جدا ہوتے ہیں تو یعنی اگر اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، یعنی دونوں ایک جگہ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن ان دونوں کی جو محبت ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی نیکی کی بنا پر، اللہ کے ساتھ قرب کی بنا پر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ایسے دو شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے خالص محبت اللہ کی رضا کے لیے کی، تو یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو عام طور پر جو دینداروں سے محبت ہوتی ہے وہ اسی قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ ان سے کوئی مفاد تو ہوتا نہیں ہے، تو خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر جو دینداروں سے محبت رکھے گا تو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور پانچواں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پانچواں وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھیں بہنے لگے، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو چونکہ یہ آنسو خالص اللہ کے لیے بہے ہیں تو یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور چھٹا وہ آدمی ہے جس کو کسی شریف النسب اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا اور اس نے اس خواہش کے جواب میں کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ شخص جس کو حسین جمیل عورت اپنی طرف مائل کرے برائی کے ارادے کے لیے، اور یہ شخص کہے کہ نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 7، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ساتواں وہ شخص ہے جو اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، متفق علیہ، یعنی بس جیب میں ہاتھ ڈالے اور جو ہو اللہ کے راستے میں دے دے، تو خفیہ طریقے سے کسی کو علم نہ ہو اور نہ کسی پر احسان جتلائے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جماعت کے ساتھ آدمی کی نماز اس نماز سے جو گھر میں یا بازار میں پڑھی جائے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی مسجد کی نماز گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ۔ اور فرمایا یہ اس وجہ سے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کے لیے نکلتا ہے اور صرف نماز کے ارادے سے نکلتا ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو ایسا شخص جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس قدم کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطا معاف ہوتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو جب تک مصلی پر بیٹھا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ
ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ، یا اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما۔ ولا یزال احدکم فی صلاۃ ما انتظر الصلاۃ، اور جب تم میں سے کوئی شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ولا یزال احدکم فی صلاۃ ما انتظر فی الصلاۃ، اور جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا، نماز کے انتظار کرتا ہے کہ امام کے انتظار کر رہا ہے کہ کب امام آئے گا تو نماز پڑھوں گا امام کے ساتھ، تو جب تک انتظار کرتا رہتا ہے نماز کا تو وہ سارا وقت یوں شمار ہوتا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے۔ یعنی جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کا وہ وقت نماز ہی میں شمار سمجھا جاتا ہے، نماز میں ہی شامل سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو مسلسل نماز کا ثواب ہی ملتا رہتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه، وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يجوز فيه ما لم يحدث فيه۔ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز ہی کی وجہ سے وہاں رکا رہتا ہے تو گویا وہ نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کی دعا میں یہ الفاظ زیادہ ہے، یعنی دوسری روایت میں فرشتوں کی دعا میں یہ الفاظ زیادہ ہے، اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ، یعنی اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما اور اس کی توبہ قبول فرما۔ اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی مسلمان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے ایذا نہ پہنچائے اور باوضو رہے، یعنی جب تک یہ انسان باوضو رہتا ہے تو اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا کسی انسان کو، تو اس کے حق میں مسلسل فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ وعن ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی یہ دعا پڑھے، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اذا خرج، اور جب مسجد سے باہر نکلے، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں، آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، رواہ مسلم۔ وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے بیٹھنے سے پہلے۔ متفق علیہ۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، یعنی مسجد کی عظمت اور شان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے پھر مسجد میں بیٹھے، یعنی یہ تحیۃ المسجد مسجد کو سلام کرنا ہے۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو چاشت کے وقت تشریف لاتے، یعنی صبح کے وقت، اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر بیٹھ جاتے۔
2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہیں بیٹھتے تھے، یعنی تحیۃ المسجد پہلے پڑھتے تھے پھر مسجد میں بیٹھتے تھے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد اللہ علیک فإن المسجد لم تبن لهذا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی آدمی کو سنے کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے یا اعلان کر رہا ہے، مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو تم کہو کہ اللہ آپ کو یہ چیز نہ دے، یعنی تیری گم شدہ چیز تجھے، اللہ کرے کہ تیری گم شدہ چیز تجھے نہ ملے، اس کو یہ بد دعا دو، اس شخص کو مسجد میں گم شدگی کا اعلان کرتے ہوئے سنو۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں گم شدہ چیزوں کے اعلان کیا جائے یا جو مر جائے اس کا اعلان کیا جائے۔ مسجد صرف عبادت کے لیے بنائی گئی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی گئی، نماز کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں گم شدہ چیزوں کا، مردوں کا اعلان وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی ایسے شخص کو سنو تو اس کو کہو، یعنی اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرو یا اللہ کہ اس کو اس کی گم شدہ چیز نہ ملے، یا اس کو سامنے کہو کہ اللہ کرے تجھے تیری گم شدہ چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجد کی بے ادبی کی ہے۔ رواہ مسلم۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا عام رواج ہے، رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر مسجد سے باہر سپیکر رکھا جائے، مائک رکھا جائے، تو وہاں پر پھر اعلان کرے۔ مسجد کے اندر جو ہے مائک وغیرہ جو موجود ہے جن مساجد کے اندر، وہاں پر اعلان نہ کیے جائے۔ ہاں بڑے مساجد جو ہوتے ہیں وہاں پر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے، وہیں پر اذان دی جاتی ہے، وہاں پر مائک پڑا ہوتا ہے، وہیں پر اذان دی جاتی ہے، وہیں پر جنازے وغیرہ کی اعلان ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی مناسب ہے کہ مسجد سے باہر ایک الگ کمرہ اس کے لیے بنایا ہوتا ہے، لیکن مسجد کے اندر اعلان وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنطة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کہ اس بدبودار درخت یعنی پیاز یا لہسن وغیرہ میں سے کچھ کھائے تو ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس بدبو سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، متفق علیہ۔ اس لیے کہ پیاز لہسن وغیرہ سے بدبو آتی ہے تو اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس بدبو سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو لہٰذا جو شخص یہ کھائے اور کلی وغیرہ پھر نہ کرے یا دانت وغیرہ صاف نہ کرے تو وہ شخص مساجد میں، ہمارے مساجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ اس سے انسانوں اور فرشتوں دونوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اس وجہ سے حرام سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں تشریف نہ لائے، اور یا یہ ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ صاف کرے، مسواک کرے، دانتوں کو صاف کرے، کلی کرے، پھر جب بدبو ختم ہو جائے پھر بے شک آ جائے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو زمین میں دبا دیا جائے، متفق علیہ۔ پہلے مساجد جو ہوتی تھی وہ مٹی کی ہوتی تھی، اور وہاں پر چٹائیاں، قالین وغیرہ، ماربل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں نہ تھوکے، لیکن اگر کسی نے تھوک دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو مٹی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کسی کے کپڑے وغیرہ گندے نہ ہو، تو اس لیے ایک تو اگر تھوکے تو تھوکنا گناہ ہے، لیکن اگر تھوک لیا اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس گناہ سے نکلنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس پر مٹی ڈال دے، لیکن آج کل چونکہ ماربل ہے اور یہ
قالین وغیرہ بچھے ہوتے ہیں مساجد میں، اس لیے آج کل تھوکنا جائز نہیں ہے۔ اگر تھوک لے تو پھر ویسے تو تھوکنا چاہیے بھی نہیں، لیکن اگر کہیں غلطی سے ہو جائے تو پھر اس کو اچھی طریقے سے کسی کپڑے سے صاف کر لے، کپڑا گیلا کر کے اس کو صاف کر لے تاکہ قالین خراب نہ ہو اور مسجد میں جو ہے کسی کو اس سے کراہت محسوس نہ ہو۔ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوئ اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کیے گئے ہیں، میں نے اس کے نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا یہ بھی پایا، یعنی یہ بھی نیک اعمال میں شامل ہے، اور برے اعمال میں مسجد کے اندر تھوکنا اور پھر اس کو نہ دبانا، ایسا تھوکنا کہ اس کو نہ دبایا جائے، تو یہ بھی میں نے برے اعمال میں سے پایا، یعنی یہ بھی گناہ کے کاموں میں سے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ مسجد میں تھوکے اور اس کو دبایا نہ جائے، اور نیک اعمال میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس نے راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹایا تھا، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس کی طرف ترغیب دلائی کہ یہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اسی طرح مسجد میں تھوکنا یہ معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بھی گناہ ہے اور نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليسبق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ وہ اللہ سے مسلسل محو گفتگو ہے، مناجات کر رہا ہے، اس لیے سامنے کی طرف نہ دیکھے کہ نہ تھوکے، اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے، جب تک وہ نماز میں ہے اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے، اور اسی طرح اپنے دائیں طرف بھی نہ تھوکے، اس لیے کہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، نیک فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے دائیں طرف نہ تھوکے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف تھوکے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے، یعنی نیچے سر نیچے کر کے نیچے تھوکے اور پھر اس کو دفن کر دے، یعنی پھر اس پہ مٹی ڈال دے، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تھوکے اور پھر مٹی بھی نہ ڈالے، یا اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس طرح تھوک لے اور بعد میں صاف کر دے۔ وفی روایت ابی سعید، تو اس میں ادب بتایا گیا کہ اگر تھوکنا ضروری ہی ہے تو سامنے نہ تھوکے، دائیں بھی نہ تھوکے، بائیں تھوکے یا نیچے کی طرف تھوک دے۔ وفی روایت ابی سعید تحت قدمہ الیسری، اور ابو سعید کی روایت میں ہے کہ بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے، یعنی پاؤں اٹھائے اور نیچے تھوکے، اوپر اپنا پاؤں جو ہے اس کے اوپر اگر جوتے وغیرہ پہنے ہیں تو اس کے اوپر رگڑ لے تاکہ وہ صاف ہو جائے، یا یہ مطلب ہے کہ بائیں طرف سر نیچے کر کے بائیں طرف تھوکے، بائیں پاؤں کی طرف تھوکے، دائیں طرف نہ تھوکے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم منه لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذ قبور انبیائهم مساجدا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس مرض کی حالت میں جس مرض سے نبی علیہ السلام ٹھیک نہیں ہوئے، یعنی مرض الموت میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا دیا، یعنی جہاں پر ان کے انبیاء کی قبریں تھیں وہاں پر مسجدیں تعمیر کی اور وہاں پر ان کو سجدہ کرنے لگے، یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اس سے اپنی امت کو باز رکھنے کی نبی علیہ السلام نے ترغیب دی کہ میرے بعد میری جو قبر ہے وہاں پر سجدے نہیں کرنے، سجدہ گاہ اس کو نہیں بنانا ہے، تو مساجد جو ہے وہ قبر سے الگ تھلگ ہو اور صرف اللہ کی عبادت اس میں ہو، وہاں پر قبریں وغیرہ نہ ہو۔ وعن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال، باقی
مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، وہ سائٹ پر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور اصل بات یہ ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر نبی کی قبر بنتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات پائی تھی، اس لیے وہیں پر نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی، اور مسجد پہلے سے موجود تھی۔ تو کسی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پر مسجد ہو، جیسے بزرگوں کی قبریں، جہاں پر قبر ہو وہاں پر اوپر مسجد تعمیر کر دی جائے، اور پھر وہ قبر بالکل مسجد کے درمیان میں ہو اور بعض لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبروں کو سجدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ وعن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا الا فلا تتخذوا قبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ سنو، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، اور تم قبروں کو سجدہ نہ بنانا، اس لیے کہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ لیا کرو، اس کو قبریں نہ بناؤ، یعنی قبرستان نہ بناؤ۔ متفق علیہ، یعنی قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس طرح جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ بھی گویا قبرستان کی مانند ہے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھ لیا کرو، یعنی فرائض مسجد میں پڑھ لیا کرو، باقی نوافل اور سنتیں وغیرہ جو ہے وہ آپ وہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اس کو بالکل جو ہے کیا ہے قبرستان نہ بناؤ کہ وہاں پر بالکل نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے یہ قبلہ ہے، رواہ الترمذی۔ اس حدیث کا تعلق اہل مدینہ سے ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ کا جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف واقع ہے، تو مشرق اور مغرب کے درمیان جنوب ہے، تو ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، اس لیے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے یہ قبلہ ہے، اس لیے کہ مدینہ سے مکہ جو ہے وہ جنوب کی طرف واقع ہے۔ تو یہ حدیث ان کے لیے ہے، باقی جو مدینہ کے علاوہ جو باقی جگہوں کے باشندے ہیں ان کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ چونکہ مغرب کی طرف ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ شمال اور جنوب کے درمیان جو واقع ہے وہ قبلہ ہے۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، خرجنا وفدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ وصلینا معہ، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد لے کر آئے، یعنی ہم نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد کی صورت میں حاضر ہوئے، فبایعناہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی اسلام قبول کیا، وصلینا معہ، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، واخبرناہ، اور ہم نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ ان بارضنا بیعۃ لنا فاستوہبناہ من فضل طہورہ، اور ہم نے کہا کہ ہمارے سرزمین پر ایک گرجا بنا ہوا ہے، فاستوہبناہ من فضل طہورہ فدعا بماء فتوضا وتمزمز ثم صبہ لنا فی اداوۃ وامرنا فقال اخرجوا فاذا اتیتم ارضکم فاکسروا بیعتکم وانزحوا مکانہا بہذہ الماء واتخذوها مسجدا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے سرزمین پر ایک گرجا بنا ہوا ہے، تو اس کا ہم کیا کریں؟ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی مانگا، آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، اور وضو کا بقیہ پانی سے
وضو کے بقیہ پانی سے کلی کی اور اس کلی کا پانی ہمارے چھاگل میں ڈال دیا، یعنی ہمارے پاس جو پانی کا برتن تھا اس میں ڈال دیا، اور فرمایا جاؤ جب تم اپنے ملک میں پہنچو تو اس گرجے کو توڑ کر اس کی جگہ یہ پانی چھڑک دینا تاکہ دین اسلام کے انوارات اور برکات وہاں پھیل جائے اور گرجے کی جو نحوست ہے وغیرہ وہ ختم ہو جائے، اور پھر وہاں پر مسجد بنا لینا۔ قلنا، ہم نے کہا کہ ان البلد بعید والحر شدید والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، رواہ النسائی۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا شہر تو بہت دور ہے اور گرمی سخت ہے، لہٰذا یہ پانی وہاں پہنچتے پہنچتے خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اور پانی ملا لینا، اس سے اس کی پاکیزگی اور برکت ہی میں اضافہ ہوگا، یعنی جتنا پانی ملائیں گے اس سے اور اضافہ ہوگا اس کی پاکیزگی میں، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ برکت میں اور اضافہ ہوگا، پاکیزگی میں اور اضافہ ہوگا، تو آپ ملاتے جائے پانی۔ بیعہ جو ہے یہ نصارہ کی عبادت خانے کو کہتے ہیں جس کو گرجا کہتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وینظف ویطیب، نبی علیہ السلام نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم فرمایا اور یہ بھی حکم فرمایا کہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائے اور اس میں خوشبو رکھی جائے، تو یہ مسجد بنانے کی ترغیب ہے اور مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کی ترغیب ہے ان احادیث میں۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشدید المساجد، قال ابن عباس لتخرفنها كما زخرفت الیہود والنصارى، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو مسجد کے بلند کرنے اور آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح یہود اور نصارہ اپنے عبادت خانوں کی زینت کرتے ہیں اس طرح تم بھی مساجد کی زینت کرو گے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ تم بھی مساجد کی زینت زیب و زینت اختیار کرو گے اور بلند و بالا مسجدیں تعمیر کرو گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بلند و بالا مسجدوں کو بلند کرنے اور اس کو زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ تم پھر یہود و نصارہ کی طرح زیب و زینت اختیار کرو گے، مساجد میں بلند و بالا مسجدیں تعمیر کرو گے، تو یہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے مساجد پر لوگ تفاخر کرنے لگیں گے کہ بہت اچھی مسجد بنائی اور اس میں زیب و زینت کریں گے، لیکن ہی خراب من الہدا، وہ مساجد جو ہے وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، وہاں پر لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت کا جو سامان ہے درس و تدریس وہ نہیں ہوگا، باقی صرف خوبصورتی ہوگی، خوبصورت مساجد ہوں گی، لیکن اس میں ہدایت کے اعمال نہیں ہوں گے، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، مساجد کو سادہ جتنا سادہ ہو سکے رکھا جائے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کیا کریں گے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی وابن ماجہ، یعنی فخر کریں گے ایک دوسرے پر کہ ہماری مسجد اتنی خوبصورت ہے، اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عالی شان ہے، اور یہ باتیں آج کل ہر زبان زد عام ہے، جو اس نے بھی مسجد میں کچھ تعمیر کا حصہ لیا ہو، کوئی مسجد تعمیر کی ہو تو اس کی زبان پر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، عام طور پر ہماری مسجد فلاں مسجد سے خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی بلند ہے، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وعنہ قال، اور حضرت انس ہی سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد وعرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آیت اوتیها رجل ثم نسیها، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر میری امت کے
نیکیاں پیش کی گئی، یہاں تک کہ اس کوڑے اور خاک کا ثواب بھی پیش کیا گیا جسے کسی آدمی نے مسجد سے جھاڑ کر نکالا ہو۔ یعنی جو کوڑا مسجد سے جھاڑ کر نکالتے ہیں اس پر بھی رب العالمین نیکی عطا فرماتے ہیں۔ میرے سامنے یہ بھی پیش کیا گیا کہ اس پر بھی نیکی ملے گی، تو یعنی نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے سب سے بڑا گناہ جو پایا وہ یہ نظر آیا، یعنی مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، ان گناہوں میں مجھ کو اس سے بڑا کوئی گناہ نظر نہ آیا کہ کسی کو قرآن کی کوئی صورت یا آیت یاد ہو پھر اس نے اس کو بھلا دیا ہو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس کو آیت یا کوئی صورت یاد ہو اور پھر وہ اس کو بھلا دے، تو یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی زبانی یاد ہو۔ اور اگر کوئی شخص پورا قرآن بھلا دے تو اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر الماشئین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف پیدل جانے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دی جائے۔ جو لوگ اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اندھیرے ان کے لیے نور میں تبدیل ہوں گے اور اس نور کی رہنمائی میں وہ چلتے چلتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و رواہ ابن ماجہ عن سہل بن سعد و انس وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو مسجد کی خبرگیری کرتے ہوئے دیکھو، یعنی مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو جب تم کسی آدمی کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھو، خدمت کرتے ہوئے دیکھو، تو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ فإن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اس لیے تم اس کی ایمان کی گواہی دو۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی۔ وعن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال یا رسول اللہ اذن لنا فی الاختصاء، عثمان بن مظعون نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دے دے کہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں، یعنی نامرد کر لوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خصا ولا اختصا ان خصا امتی الصیام، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کو خصی کرے یا خود کو خصی کرے، یعنی جو کسی کو نامرد بنائے یا خود نامرد بنے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میری امت کی نامردگی روزہ رکھنا ہے، آپ روزہ رکھیں آپ کی شہوت خود ختم ہو جائے گی۔ فقال، اور پھر فرمایا، عثمان بن مظعون نے پھر کہا کہ اذن لنا فی السیاحہ، انہوں نے کہا کہ عثمان بن مظعون نے کہا کہ پھر مجھے سیر و سیاحت کی اجازت عنایت فرما دی جائے کہ میں کہیں دور دراز علاقوں میں نکل جاؤں تو اللہ کی عبادت کروں، کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے، شہوت سے بالکل الگ ہو جاؤں تاکہ گناہوں سے بچا رہوں، تو مجھے سیر و سیاحت کی آپ اجازت دے دیں کہ میں دور دراز علاقوں کی سیاحت کروں، وہیں پر رہوں، وہیں پر عبادت کروں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سیاح امتی الجہاد فی سبیل اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی سیر و تفریح وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، کہ اللہ کے راستے میں جب آپ لڑتے ہیں تو مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، تو یہ میری امت کی سیر و سیاحت ہے۔ فقال، تو عثمان بن مظعون نے کہا اذن لنا فی الترہب، فقال ان ترہب ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ۔ اس کے بعد عثمان بن مظعون نے کہا کہ مجھے راہب بننے کی اجازت دے دیجئے کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی غار میں جا کر اللہ کی عبادت کروں، وہیں پر رہوں، مجھے اس کی اجازت دے دے کہ میں راہب بن جاؤں، دنیا سے الگ تھلگ رہوں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں نمازوں کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہے، یعنی مساجد میں جا کر بیٹھ جائے، وہاں پر نماز کے انتظار کرتے رہے، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھے لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ یہ میری امت کی رہبانیت ہے، آپ یہ اختیار کرو۔ باقی اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے کہ انسان دور دراز کسی پہاڑ کی چوٹی میں، کسی غار میں جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت کرے، یہ جائز نہیں، بلکہ مخلوق کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلام کا درس ہے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عثمان بن مظعون ہے اور کنیت ابو السائب ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہے اور یہ 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، یعنی مردوں میں سے 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ حبشہ کی ہجرت میں یہ اور ان کے صاحبزادے سائب بھی شامل تھے اور ہجرت مدینہ میں بھی شریک ہوئے۔ مہاجرین میں سے پہلے صحابی ہے جنہوں نے مدینہ میں 2 ہجری میں وفات پائی، یعنی مہاجرین میں سب سے پہلے انہوں نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لاش مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کے لیے دعا کی۔ وعن عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت انت اعلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو یعنی رب العالمین کو خواب میں بہت ہی اچھی صورت میں دیکھا، یعنی رب العالمین کو میں نے خواب میں دیکھا بہت ہی اچھی صورت میں۔ تو رب العالمین نے مجھ سے پوچھا کہ مقربین فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی آپ بہتر جانتے ہیں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین صدری فعلمت ما فی السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ جسم سے پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے، جیسے اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ نے ہاتھ رکھا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی اور اس کی وجہ سے میں زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو جان گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمانوں کا تصرف دکھایا تھا کہ وہ یقین کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام بادشاہت اور تصرف نظر آیا، اس طرح مجھے بھی رب العالمین کے ہاتھ رکھنے سے یہ تمام چیزیں معلوم ہو گئی اور ہر چیز نظر آئی۔ رواہ الدارمی مرسلا وللترمذی نحوہ عنہ وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فیہ قال یا محمد۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، اس میں یہ اضافہ ہے کہ یا محمد، رب العالمین نے فرمایا اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد آپ جانتے ہیں کہ یہ مقربین فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں، فی الکفارات والکفارات المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، میں نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقرب فرشتے جو ہے یہ کفارات یعنی گناہوں کو ختم کرنے والی چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ کفارات یہ ہے کہ نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھا جائے، یعنی دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھ کر تسبیح اور ذکر کیا جائے، تو اس میں یہ بحث کر رہے ہیں۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعہ، اسی طرح گناہوں کو مٹانے والی چیزوں میں دوسری چیز مساجد کی طرف پیدل چلنا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے انسان پیدل جائے۔ وابلاغ الوضوء فی المکارہ، اور پورا وضو کرے جبکہ طبیعت پر بوجھ ہو، یعنی ٹھنڈ بھی لگ رہی ہو
یا بخار کی وجہ سے طبیعت خراب ہو، وضو کرنے کو دل نہ چاہ رہا، اس کے باوجود انسان پوری سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے تو یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یہ کام۔ فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر، جس شخص نے یہ کام کیے تو اس کی زندگی بھی بہترین ہے اور اس کی موت بھی بہترین ہے، یعنی اس کی زندگی بھی بہتر گزرے گی، اس کو موت بھی اچھی حالت میں آئے گی۔ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور اس کے گناہ ایسے جڑ جائیں گے جیسے کہ جس دن، اور اس کے گناہوں کے معاملے میں وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا، اس طرح یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ شخص گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ وقال یا محمد، اور رب العالمین نے فرمایا اے محمد، اذا صلیت فقل، اے محمد جب تم نماز پڑھ چکو تو یہ دعا پڑھا کرو، یعنی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ فقل، کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، فاذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو جب نماز پڑھ چکو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی دوستی کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو بندوں میں گمراہی ڈالنے یا انہیں سزا دینے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر گمراہی کے اٹھا لیجئے گا۔ قال، والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید علم میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد، بلند درجات کا ذریعہ یہ ہے، یعنی بلند درجات پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی رات کے اندھیروں میں نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ ولفظ هذا الحدیث كما في المصابیح لم اجد عن عبد الرحمن الا في شرح السنہ۔ فرماتے ہیں یہ مصابیح کے حدیث کے جو الفاظ ہے یہ میں نے شرح السنہ میں نہیں پائے، یعنی شرح السنہ میں بھی یہ روایت عبد الرحمن سے مروی ہے لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ الگ ہیں۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ پر ہے، یعنی اللہ پر ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ان کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ رجلا خرج غازیا فی سبیل اللہ، ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، فہو ضامن علی اللہ، تو اللہ پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو موت عطا فرمائے اور اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ جب تک اس کو موت نہ آئے اور جنت میں داخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ او یردہ بما نال من اجر او غنیمت، یا اللہ تعالیٰ اس کو میدان جہاد سے واپس لوٹا دے اپنے گھر مال غنیمت کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ، یعنی جب کوئی شخص اللہ کی عبادت کے لیے نکلتا ہے تو مسلسل اللہ کی زمان میں ہوتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، یا تو اللہ اس کو موت عطا کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ اس کو فتح نصیب فرما دیتے ہیں اور اس کو گھر واپس لوٹا دیتے ہیں اور اس کو بول سا مال غنیمت بھی مل جاتا ہے اور اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، دوسرا وہ شخص ہے جو مسجد کی طرف چلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ذمہ داری میں ہوتا ہے، زمان میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جب تک مسجد میں رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ،
اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کے ساتھ، یعنی گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے یعنی حفاظت میں ہوتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعنہ قال، ابو امامہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتی مطہرا الی صلاۃ المکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کو جائے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، یعنی وہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کی طرف جا رہا ہے، تو دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ لا ينسبه الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر۔ اور جو شخص چاشت کی نفل نماز ہی کے لیے تکلیف اٹھا کر گھر سے نکلے، یعنی بغیر کسی غرض اور ریا کے محض چاشت کی نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ہے، یعنی اس کو عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وصلاۃ علی اسر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا اور ان دونوں نمازوں کے درمیانی وقت میں کوئی لغو اور بےہودہ بات نہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو علیین میں لکھا جاتا ہے، یعنی جو انسان کو جنتیوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہے؟ قال المساجد، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے گھر ہے، مساجد ہے، یہ جنت کے باغ ہے، جب یہاں پر آؤ تو خوب چرو یعنی خوب عبادت کرو۔ قیل وما الرتع یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول چرنا کیا ہے؟ مساجد تو جنت کے باغ ہو گئے، اب اس میں ہم چرے کیسے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مساجد میں چرنا یہ ہے کہ آپ ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر، یہ چرنا ہے مساجد میں۔ تو یہ جنت کے باغ ہے مساجد، اور چرنا جو ہے یہ ذکر ہے۔ تو جب مساجد سے گزرو، جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو یعنی خوب ذکر کرو۔ رواہ ترمذی۔ وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی المسجد لشیء فہو حظہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسجد میں جس غرض کے لیے بھی آیا اس کو اسی کا حصہ ملے گا، یعنی جس مقصد کے لیے آیا اس کو وہی ملے گا۔ یعنی جو شخص دنیا یا دین کے جس کام کے لیے مسجد میں آئے گا اسی میں اس کو حصہ ملے گا، اسی چیز کا حصہ اس کو ملے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ دنیا کے لیے آئے گا دنیا ملے گی، دین کے لیے آئے گا دین ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے آئے گا اللہ کی رضا ملے گی۔ وعن فاطمہ بنت الحسین، فاطمہ بنت حسین عن جدتها فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت حسین یعنی حسین کی بیٹی فاطمہ اپنی نانی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے، قالت کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، نبی علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے صلی علی محمد وسلم تو کہتے کہ صلی علی محمد وسلم، یعنی اللہم صلی علی محمد وسلم، یہ درود پڑھتے یا اللہ محمد پر رحمت نازل فرما اور سلامتی نازل فرما، اور اس کے بعد
وقال اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ صلی علی محمد، اور جب مسجد سے نکلتے تو اللہم صلی علی محمد پڑھتے، وقال یعنی وہی درود پڑھتے، وقال اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، یا اللہ میرے لیے میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور اپنے فضل کے دروازے، رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ رواہ ترمذی و احمد و ابن ماجہ وفی روایتہما، اور ابن ماجہ اور احمد کی روایت میں یعنی مسند احمد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ قالت حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اذا دخل المسجد وکذا اذا خرج، جب مسجد میں داخل ہوتے اور اسی طرح جب نکلتے تو قال بسم اللہ، تو پڑھتے یہ دعا پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بدل صلی علی محمد وسلم، تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی صلی علی محمد کے بدلے امام ابن ماجہ اور احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی فرماتے ہیں لیس اسنادہ بمتصل، یہ حدیث متصل نہیں ہے، یعنی امام ترمذی نے جو روایت بیان کی ہے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متصل نہیں ہے، منقطع ہے۔ وفاطمہ بنت الحسین لم تدرک فاطمہ الکبریٰ، اس لیے کہ فاطمہ بنت حسین نے کی ملاقات جو ہے وہ فاطمہ اپنی دادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی تھی، ان کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی، تو اس لیے یہ حدیث متصل نہیں ہے، کیونکہ جب پوتی نے اپنی نانی سے روایت کیا ہے تو بیچ میں جو واسطہ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے یہ حدیث متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے، درمیان میں ایک واسطہ موجود نہیں ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المسجد وعن البیع والاشتراء فیہ وان یتحلق الناس یوم الجمعۃ قبل الصلاة فی المسجد، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں اشعار پڑھنا، خرید و فروخت کرنا اور جمعے کے روز جمعے کی نماز سے پہلے لوگوں کا حلقہ باندھ کر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھے ہیں یا مسجد میں خرید و فروخت کرنا، اسی طرح مسجد میں شعر و اشعار پڑھنا ذوقیہ طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی رغبت کے اشعار ہے، ترغیب کی یا ترغیب کی اشعار ہے تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو آخرت یاد آ جائے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من یبیع ان یبتاع فی المسجد، فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے فقولوا، تو اس کو کہو لا اربح اللہ تجارتک، تو اس شخص کو کہو کہ اللہ آپ کی تجارت میں نفع نہ دے، اللہ آپ کی تجارت میں آپ کو نفع نہ دے۔ اذا رأیتم من ینشد فیہ ضالۃ، اور جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان کر رہا ہے فقولوا، تو کہو لا رد اللہ علیک، اللہ تیری تجھے گمشدہ چیز تجھے، اللہ کرے کہ تیری گمشدہ چیز تجھے واپس نہ ملے، اس لیے کہ یہ خرید و فروخت کرنے والا اور گمشدہ چیز کے اعلان کرنے والا مسجد کی بے ادبی کر رہا ہے، اس لیے ان کو یہ بدعا دو۔ رواہ ترمذی والدارمی۔ اس بدعا کی برکت سے یہ ہوگا کہ لوگ پھر مساجد میں خرید و فروخت نہیں کریں گے اور گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کریں گے، باقی اس بدعا کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وعن حکیم بن حزام قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستقاد فی المسجد وان ینشد فیہ الاشعار وان تقام فیہ الحدود۔ حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص لینے یعنی قاتل کا خون بہانے اور اشعار پڑھنے یعنی جو برے اشعار ہے وہ پڑھنے اور حدود قائم کرنے سے منع فرمایا۔ رواہ ابو داود فی سننہ وصاحب جامع الاصول فیہ عن حکیم وفی المصابیح عن جابر وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا
अन हातैन अश-शजरतैन यानी अल-बसल वस-सौम वक़ाल मन अकलहुमा फ़ला यक़रबन्न मस्जिदना। नबी अलैहिस्सलाम ने, मुआविया बिन कुर्रा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने 2 दरख्तों यानी प्याज और लहसुन खाने से मना फरमाया और फरमाया जो शख्स इन दोनों को खाए तो हमारे मस्जिद के करीब ना आए। वक़ाल और फरमाया इन कुंतुम लाबुद्द आकिलीहिमा फ़मीतूहुमा तबखन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इन्हें खाना ज़रूरी ही समझो तो इन्हें पका कर इनकी बदबू दूर कर लिया करो, यानी एक तो ये ना खाओ, अगर खाना ज़रूरी है तो फिर इनको पका कर इनकी बदबू दूर पका लिया करो ताकि इनकी बदबू ख़त्म हो जाए, फिर खा लिया करो, फिर बेशक मस्जिद में आओ। लेकिन अगर किसी ने कच्चा खाया तो फिर हमारी मस्जिद में ना आए, इसलिए कि इससे फ़रिश्तों और इंसानों को तकलीफ़ होती है। वान अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदुन इल्ला अल मक़बरतु वल हम्माम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम ज़मीन सजदागाह है सिवाय कब्रिस्तान के और हम्माम के। हम्माम जहाँ पर लोग नहाया करते थे पहले, इसके अलावा बाकी तमाम जगहों पर नमाज़ पढ़नी जायज़ है। कब्रिस्तान में चूँकि कब्रें होती हैं इस वजह से नहीं, और हम्माम में क्योंकि वो नापाक जगह होती है, लोग वहाँ पर नहाते हैं, इसलिए वहाँ पर जायज़ नहीं है। इसके अलावा वहाँ सिवा इस उम्मत के लिए तमाम ज़मीन पाक है और सजदागाह है जहाँ पर चाहे नमाज़ पढ़ सकते हैं। रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी व दारिमी। वान इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल, इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युसल्ला फ़ी सब'i मवातिन। नबी अलैहिस्सलाम ने 7 जगहों में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। फ़िल मज़बला वल मजज़रा वल मक़बरा व क़ारिअतित तरीक़ व फ़िल हम्माम व फ़ी मआतिनिल इबली व फ़ौक़ ज़हरि बैतिल्लाह। पहली जगह जहाँ नापाक चीज़ें डाली जाती हो यानी कूड़ा करकट के मैदान में, वल मसजरा जहाँ जानवर ज़बह किए जाते हैं ज़बह खाने में, और अल मक़बरा नंबर 3 मकबरे यानी कब्रिस्तान में, और नंबर 4 वक़ातिअतित तरीक़ रास्ते के दरमियान, यहाँ लोगों का रास्ता हो चलने का, वहाँ पर नमाज़ ना पढ़े इसलिए कि लोगों को गुज़रने में तकलीफ़ हुई। वफ़िल हम्माम, और नंबर 5 हम्माम में यानी जो नहाने की जगह है। वफ़ी मआतिनिल इबली, इसी तरह ऊँटों के बांधने की जगह, ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। व फ़ौक़ ज़हरि बैतिल्लाह, और बैतुल्लाह के छत के ऊपर नमाज़ पढ़ना, यानी जो बैतुल्लाह खाने काबा है उसके छत के ऊपर नमाज़ पढ़ना ये भी जायज़ नहीं है। यहाँ से भी नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। रवाहु तिरमिज़ी व इब्न माजा। व नबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू फ़ी मराबिज़िल गनमी वला तुसल्लू फ़ी आतानिल इबिली। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लिया करो, अलबत्ता ऊँटों के बांधने की जगह यानी ऊँटों के बाड़े में नमाज ना पढ़ो। रवाहु तिरमिज़ी। दूसरी हदीस में इसकी वजह आई है इसलिए कि ऊँट जो है वो शैतान होते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, तो बाज़ औक़ात वो लड़ाई करते हैं, और वो बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं और जसामत में भी बड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि वो लड़ाई करते करते नमाजी के ऊपर गिर जाए, तो उससे उसके ज़ख्मी होने का अंदेशा है और फौत होने का अंदेशा है। इसलिए फरमाया कि ऊँटों के बाड़े में ना पढ़ो। बाकी बकरी जो है वो छोटा जानवर है, वहाँ पर आप पढ़ लें नमाज, इसलिए कि अगर वो आपस में लड़े भी तो इससे नमाजी को कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होगी, कोई ज़ख्मी वगैरह नहीं होगा। वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूर वल मुत्तखिरीन अलैहा मसाजिद वस्सुरुजी। नबी अलैहिस्सलाम, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई, और इसी तरह जो लोग क़ब्रों के ऊपर मसाजिद बनाते हैं यानी वहाँ पर मज़ारात वग़ैरह बनाते हैं तो उन पर लानत फरमाई, और जो लोग क़ब्रों के ऊपर चरागा करते हैं, चराग वग़ैरह जलाते हैं, उन पर भी लानत फरमाई। रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी व नसाई। पहले औरतों को क़ब्रों की ज़ियारत करने की इजाज़त थी, बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया औरत के लिए कब्रिस्तान जाना
اور قبروں کی زیارت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی الگ جگہ پر اپنے محرم کی قبر ہے تو وہاں پر جا کر دعا وغیرہ کر سکتی ہے اس کے لیے، لیکن عام قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وعن ابی امامۃ قال ان حبرا من اليہود سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای البقاع خیر فسکت عنہ قال اسکت حتى تجیء جبریل فسکت وجاء جبریل علیہ السلام فسأل فقال ما المسؤول عنها من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط قال وكيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ سب سے بہترین مقام کون سا ہے، زمین میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ فسکت عنہ، نبی علیہ السلام اس کے سوال سن کر خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اور اس یہودی عالم سے بھی کہا کہ آپ بھی خاموش ہو جاؤ، خود بھی خاموش ہوئے اور اس کو بھی کہا خاموش ہو جاؤ حتیٰ تجیء جبریل، حتیٰ یجیء جبریل، یہ اپنے دل میں کہا اپنے آپ کو کہ خاموش ہو جاؤ، ابھی جواب نہ دو جب تک کہ جبریل نہ آئے، یہاں تک کہ جبریل آئے۔ فسکتا، نبی علیہ السلام خاموش تھے، یعنی اپنے دل میں کہا کہ جب تک جبریل نہ آئے آپ خاموش رہیں، یعنی جواب نہ دیں، یہاں تک کہ جبریل آئے، نبی علیہ السلام خاموشی رہے اور جبریل آئے، یعنی نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے یہاں تک کہ جبریل آ گئے۔ فسأل، نبی علیہ السلام نے اس سے یہ سوال پوچھا، فقال، تو جبریل نے کہا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، لیکن فرمایا کہ میں رب العالمین سے جا کر پوچھوں گا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ ثم قال جبریل یا محمد، پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے، پھر کچھ دیر بعد آئے، پھر کہا کہ اے محمد انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ کبھی بھی اتنے قریب نہیں ہوا ہوں۔ قال وکیف کان یا جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کس قدر فاصلہ تھا آپ دونوں کے درمیان؟ قال جبریل نے فرمایا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، جبریل نے فرمایا کہ میرے اور رب العالمین کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ فقال، اور رب العالمین نے فرمایا کہ شر البقاع اسواقها وخیر البقاع مساجدها، فرمایا کہ سب سے بدترین جگہ دنیا میں وہ بازار ہے اور سب سے بہترین مقامات دنیا میں وہ اللہ کے گھر ہے، مساجد ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیح عن ابن عمر، اس لیے کہ بازار میں اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور مسجد میں اللہ سے تعلق جڑتا ہے اور قرب پیدا ہوتا ہے۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرما رہے تھے، من جاء مسجدی ھذا لم یأت الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میری اس مسجد میں محض اس غرض سے آئے کہ نیک کام سیکھے اور سکھلائے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ہم رتبہ ہے۔ ومن جاء لغیر ذلک فہو بمنزلۃ الرجل ینظر الی متاع غیرہ، اور جو شخص اس غرض سے نہ آئے یعنی کسی برے کام مثلا لہو و لعاب کی نیت سے آئے تو وہ اس آدمی کی مانند ہے جو دوسرے کے اسباب کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی کل قیامت کے دن یہ جب دوسروں کی نیکیاں دیکھے گا تو پھر یہ حسرت سے دیکھے گا کہ میں مسجد نبوی میں بھی یہ ثواب حاصل نہ کر سکا۔ رواہ ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان۔
वनिल हसन मुरसलन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरसलन रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन यकूनु हदीसुन फ़ी मसाजिदिहिम फ़ी अम्रि दुनियाहुम फ़ला तुजालिसूहुम फ़लैसा लिल्लाहि फ़ीहिम हाजा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि वो अपने मसाजिद में अपनी दुनिया की बातें किया करेंगे, तुम उन लोगों के साथ ना बैठना, इसलिए कि अल्लाह को उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है जो मस्जिद में बातें करते हैं। रवाहुल बहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। व अन साइब इब्न यज़ीद क़ाल कुन्तु नाइमन फ़िल मस्जिद फ़हसबनी रजुल फ़नज़रतु फ़इज़ा हुवा उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। साइब बिन यज़ीद से रिवायत फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में सोया हुआ था, मुझे एक शख्स ने कंकरी मारी, जब मैंने उस शख्स की तरफ देखा तो वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। फ़क़ाल, उन्होंने कहा कि इज़्हिब फ़अतिनी बिहादैनी फ़जिअतुहु बिहिमा। इन्होंने मुझसे फरमाया कि तुम जाकर इन दो आदमियों को मेरे पास ले आओ, यानी जो मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बातें कर रहे थे। फ़जिअतु बिहिमा, मैं उन दोनों को बुला लाया। फ़क़ाल मिम्मन अंतुमा औ मिन अयना अंतुमा। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, या ये पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। क़ाला मिन अहल ताइफ़, उन दोनों ने कहा कि हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। क़ाल, हज़रत उमर ने फरमाया लौ कुन्तुमा मिन अहलिल मदीना लौ जअतकुमा तरफ़आनि अस्वातकुमा फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर ने फरमाया अगर तुम लोग मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम लोगों को सज़ा देता, क्योंकि तुम लोग मस्जिद में नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बातें कर रहे हो, यानी मस्जिद की बेहुरमती कर रहे हो। अगर तुम अहले मदीना होते तो मैं तुमको सज़ा देता, लेकिन चूँकि तुम ताइफ़ के रहने वाले हो और तुम्हें ये इस बात का इल्म भी नहीं है, और दूसरी बात तुम मेहमान हो, इसलिए मैं तुमको छोड़ता हूँ, आज के बाद मस्जिद में ऊँची आवाज़ से बातें नहीं करनी। रवाहुल बुखारी। वान मालिक क़ाल बना उमर रहबतन फ़ी नाहियतिल मस्जिद तुसम्मा अल बुतैहा व कान मन युरीदु अन यलग़त औ युनशिद शिअरन औ यरफ़अ सौतहु फ़लयुख़रिज इला हाज़िहि अर्रहबा। रवाहु मालिक। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद के एक गोशे में एक चबूतरा बनवाया था जिसका नाम बुतैहा था, और लोगों से कह दिया था कि जो आदमी फ़जूल बातें करना चाहे या अशआर पढ़ना चाहे और बुलंद आवाज़ से बातें करना चाहे तो इसे चाहिए कि ये मस्जिद से निकल कर इस चबूतरे में चला जाए। रवाहु फ़िल मौता। वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखामतन फ़िल क़िबलति फ़शक़्क़ ज़ालिका अलैहि हत्ता रुइय फ़ी वजहिही फ़क़ाम फ़हका बियदिही फ़क़ाल इन्न अहदकुम इज़ा क़ाम फ़ी अस्सलाति फ़इन्नमा युनाजी रब्बहु व इन्न रब्बहु बैनहु व बैनल क़िबला फ़ला यस्बक़न्न अहदुकुम क़िबला क़िबलतिही वलाकिन अन यसारिही औ तहत क़दमिही। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबले की तरफ थूक पड़ा हुआ देखा तो आपको बहुत नागवार गुज़रा, यहाँ तक कि इस नागवारी का असर आपके चेहरे मुबारक पर ज़ाहिर था। चुनाचे आप खड़े हुए और इसे ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से खुरचने लगे, यानी रेंट देखा था तो खुरचने लगे, साफ़ करने लगे, और फरमाया कि तुम में से जब कोई आदमी नमाज़ पढ़ने लगता है तो वो अपने परवरदिगार से सरगोशी करता है, और इस वक्त इसका परवरदिगार इसके और क़िबले के दरमियान होता है, यानी इसके बिल्कुल सामने होता है। लिहाजा हर एक शख्स को चाहिए कि क़िबले की तरफ हरगिज़ ना थूके, बल्कि अपने दाएँ तरफ या कदमों के नीचे थूक ले। सुम्मा अख़ज़ तरफ़ रिदाइही फ़बसक़ फ़ीही सुम्मा रद्द बाज़हु अला बाज़िन फ़क़ाल औ यफ़अलु हाकज़ा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक का एक कोना लिया और इसमें कुछ थूक दिया, और फिर कपड़े को आपस में रगड़ कर फरमाया कि या इस तरह कर लिया करो, या बाएं तरफ कदमों के नीचे फेंक लिया करो, या अपने चादर पर या अपनी कमीज़ पर फेंक लो, थूक फेंको और उसको दूसरे के साथ कपड़े के साथ रगड़ लो, यानी एक कोने पर थूक फेंको और दूसरा कोना उसके ऊपर रख के रगड़ लो, ताकि आपको भी कराहत महसूस ना हो और मस्जिद भी पाक रहे।
تو یا یوں کر دو یا دائیں طرف پھینک لو، تھوک پھینکو یا قدم کے نیچے پھینک لیا کرو۔ رواہ البخاری۔ وعن السائب بن خلاد وهو رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سائب بن خلاد جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رجلا اما قوما فبصق فی القبلہ، ایک شخص نے لوگوں کی امامت کروائی، لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے دوران قبلے کی طرف تھوک دیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اور نبی علیہ السلام اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقومه حین فرغ لا یصلی لکم، جب وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقتدیوں سے فرمایا کہ آئندہ سے یہ آدمی تمہیں نماز نہ پڑھائے، یعنی اس شخص کے پیچھے آئندہ نماز نہیں پڑھنی، اس شخص کو آئندہ اپنا نماز امام نہیں بنانا۔ فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم فمنعوه، تو اس شخص نے دوبارہ ان لوگوں کو نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے اس شخص کو منع کر دیا نماز پڑھانے سے۔ فاخبروه بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں نے اس شخص کو نبی علیہ السلام کی اس فرمان کی خبر دی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس شخص کو نماز پڑھانے نہیں دینی آپ نے۔ فذکر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم، تو اس شخص نے یہ قصہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ یوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے منع کیا ہے نماز پڑھانے سے۔ فقال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ وحسبت انه قال انك قد آذيت الله ورسوله، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اس لیے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے میں نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، اور ان لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کو نماز پڑھانے سے روکے۔ رواہ ابو داود۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، احتسب عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاة الصبح حتى كدنا نرى عین الشمس فخرج سریعا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں تشریف لانے میں تاخیر فرمائی، یعنی خلاف عادت بہت تاخیر فرمائی، قریب تھا کہ سورج نکل آئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلتی سے باہر نکلے، یعنی کمرے سے جلتی سے باہر نکلے۔ فصوب بالصلاۃ، اور نماز کی تکبیر کہی، جلتی سے باہر نکلے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاته، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی۔ فلما سلم دعا بصوته، جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تو بلند آواز سے فرمایا، فقال لنا علی مصافکم کما انتم، تو بلند آواز سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، یعنی صفوں کو اسی طرح برقرار رہو، صفوں میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ ثم انتفل الینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما انی ساحدثکم ما حسبنی عنکم الغداۃ، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں دیر سے آنے کی وجہ میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انی قمت من اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی حتی استثقلت فاذا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن سورہ۔ فرمایا وہ وجہ یہ ہے کہ میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا اور جتنی نماز میری تقدیر میں تھی اتنی میں نے پڑھی، یعنی تہجد کی جتنی نماز میری تقدیر میں تھی اتنی میں نے پڑھی، پھر مجھے نیند آ گئی، پھر مجھے اپنی نماز میں نیند آ گئی۔ حتی استقلت، اس وقت اچانک میں نے اپنے پروردگار، یعنی مجھ پر نیند غالب آ گئی، یعنی میں سو گیا، یعنی مجھے نماز میں اونگ آئی
تو نیند آنے لگی تو نماز ختم کر کے میں سو گیا. جب میں سویا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ سورة، تو میں نے اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا بہت ہی اچھی صورت میں، یعنی اچھی صفت کے ساتھ دیکھا. فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي، رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے میرے رب. قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری قال لها ثلاثا. رب العالمین نے پوچھا کہ یہ مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. رب العالمین نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا. قال فرماتے ہیں کہ فرأیتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی حتی وجرت برد اناملہ بین صدیی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رب العالمین کو دیکھا کہ رب العالمین نے اپنی ہتھیلی، اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے رب العالمین کے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. رب العالمین جسم سے پاک ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کیسے رکھا؟ ما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان اس طرح ہاتھ رکھا، باقی اللہ جسم سے پاک ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہاتھ رکھا واقعی، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کی تجلی کی نبی علیہ السلام پر، یا جیسے ہمیں نہیں معلوم، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اپنے شان کے مطابق ہاتھ رکھا. تو میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی. فتجلی لی کل شیء، تو میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی. وعرفت، اور مجھے معلوم ہوگی کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جگڑ رہے ہیں، وہ بات مجھے معلوم ہو گئی، کیونکہ مجھے سامنے وہ سارا منظر میرے سامنے آ گیا، نظروں کے سامنے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں. فقال یا محمد قلت لبیک ربی، رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے میرے رب. قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت فی الکفارات، میں نے کہا گناہوں کو معاف کرنے والی چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. قال وما ہن، رب العالمین نے فرمایا کہ وہ چیزیں کیا ہیں، کفارات کیا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی چیزیں کیا ہے. قلت، میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعہ، جماعت کی نماز کے لیے چلنا، قدم اٹھانا. تو جو شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے تو یہ قدم جو اٹھا رہا ہے، ان قدموں کے اٹھانے سے ہر قدم سے گناہ معاف ہوتے ہیں. والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا، یعنی ذکر و اذکار کرنا، مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ بھی کفارات میں سے ہے. واسباغ الوضوء حین الکریہات، اور جب طبیعت ناپسند کرے تو اس وقت پورا وضو کرنا، جب طبیعت پر وضو کرنا بوجھ ہو تو اس وقت پورا وضو کرنا، پوری سنتوں کی رعایت کر کے وضو کرنا، یہ بھی کفارات میں سے ہے. قال ثم فیما، رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں. قلت فی الدرجات، میں نے کہا درجوں کو بلند کرنے والی چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں. قال وما ہن، رب العالمین نے فرمایا کہ وہ چیزیں کیا ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں. قلت، میں نے کہا اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة والناس نیام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم انداز سے گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرنا، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہو. قال صل، قال قلت، رب العالمین نے فرمایا کہ آپ مانگے، یعنی اپنے لیے جو چاہو دعا کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ.
نبی علیہ السلام نے جب رب العالمین نے کہا کہ اپنے لیے دعا مانگو تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے نیکی کرنے، برائیوں کو چھوڑنے، مسکینوں کی دوستی، اپنی بخشش اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو کسی قوم میں گمراہی ڈالنا چاہے تو مجھے بغیر گمراہی کے ہی اٹھا لے، اور میں تجھ سے تیری محبت اور اس آدمی کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا جو تیری محبت سے نزدیک کر دے، سوال کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب سچا تھا، یہ سچا خواب ہے۔ فدرسوها ثم تعلموها، فرمایا کہ یہ بالکل سچا خواب ہے، لہٰذا تم اسے یاد کرو اور پھر لوگوں کو سکھاؤ، اسے یاد کرو اور لوگوں کو سکھاؤ یہ خواب کہ اس کے مطابق لوگ عمل کریں۔ رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن وسألت محمد بن اسماعیل عن هذا الحدیث فقال هذا حدیث صحیح۔ امام ترمذی کی عادت ہے بعض اوقات وہ کسی حدیث کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غریب ہے یا جو بھی کچھ۔ تو اس حدیث میں بھی امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق محمد بن اسماعیل سے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن اسماعیل جو ہے یہ امام بخاری کا نام ہے، اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو بعض اوقات امام ترمذی امام بخاری سے پوچھتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث آپ کے نظر میں کیسی ہے، تو امام بخاری جب کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو امام ترمذی ان کی بات کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا تھا کہ یہ صحیح ہے۔ اگر وہ ضعیف کہے تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا تھا یا غریب کہا تھا، جو بھی کہا تھا۔ تو اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے متعلق، فقال، تو انہوں نے جواب دیا کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذا دخل المسجد اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کا معنی ہے کہ اے اللہ جو کہ عصمت اور بزرگی والے ہیں اور ہمیشہ کی سلطنت والے ہیں، شیطان مردود سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قال فإذا قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس آدمی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بندہ تمام دن میرے شر سے محفوظ رہا، یعنی رب العالمین اس کو میرے شر سے محفوظ فرمائیں گے پورے دن۔ تو جس دن مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو رب العالمین اس شخص کو پورے دن شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور وساوس سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن عطاء بن یسار، عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذ قبور انبیائہم مساجدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، یعنی جس طرح بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس طرح میری قبر کی عبادت کرنے لگے، تو اس طرح میری قبر کو نہ بنانا۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ بنایا اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ان پر نازل ہوا اور شدید غصہ ان پر ہوا، یعنی میرے قبر کو بھی آپ بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس لیے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تھا اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، شدید غضب۔ رواہ مالک مرسلا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الصلاة فی حیطان، نبی علیہ السلام حیطان میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ قال بعض روایتہ یعنی بساتین،
بعض روایات میں حیطان کی جگہ بساتین کا لفظ ہے، یعنی باغات۔ حیطان اور بساتین کا ایک ہی معنی ہے، یعنی نبی علیہ السلام باغات میں خوشگوار موسم جہاں پر ہوتا ہے، خوشگوار جگہ جو ہوتی ہے، درخت پھول وغیرہ ہوتے ہیں، تو خوشگوار جگہ پر یعنی باغات میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں خاموشی ہوتی ہے، خوشگوار موسم ہوتا ہے، اور دل دھیان پوری خاموشی ہوتی ہے تو پوری طرح توجہ اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث الحسن بن جعفر قد ضاعفه يحيى بن سعید وغیرہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف حسن بن جعفر سے ہی مروی ہے، اور یحییٰ بن سعد وغیرہ نے حسن بن جعفر کو ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ وصلاۃ فی المسجد القبائل ب25 صلاۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے گھر میں ایک نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، یعنی جو شخص نماز گھر میں پڑھتا ہے اور دوسرا شخص محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے تو محلے کی مسجد کی نماز کا جو ثواب ہے وہ گھر کی نماز کے 25 درجے کے برابر ہے، یعنی گھر میں 25 نمازوں کا جتنا ثواب ملتا ہے محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ وصلاۃ فی مسجد ب50,000 صلاۃ، اور میری اس مسجد میں نماز پڑھنا یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ وصلاۃ فی مسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، اور آدمی کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مسجدوں میں کون سی مسجد سب سے پہلے زمین پر رکھی گئی یا زمین پر بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام سب سے پہلے بنائی گئی۔ قلت ثم ایو، قال راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سی؟ قال ثم المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی یعنی جو قبلہ اول ہے۔ قلت کم بینہما، میں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنے وقت کا فاصلہ ہے کہ مسجد حرام بنانے اور مسجد اقصی بننے کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ قال 40 عاما، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی، پھر اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی، تعمیر کی گئی۔ ثم الارض لک مسجد، پھر فرمایا فحیث ما ادرکت الصلاۃ فصلی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، یعنی زمین کا ہر حصہ مسجد کا حکم رکھتا ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لو۔ مسجد کا حکم مطلب پہلے یہ تھا کہ لوگ صرف مسجدوں میں نماز پڑھنا، عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا پہلی امتوں کے لیے جائز تھا، اس سے باہر اگر وہ نماز پڑھتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے تمام کی تمام زمین مسجد بنا دی گئی، یعنی جہاں پر چاہے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسجد سے باہر جو جگہ ہے وہاں پر نماز اگر پڑھی جائے گی، جیسے گھر وغیرہ میں یا ہوٹل وغیرہ میں، تو اس کے اور مسجد کے نماز کا جو ثواب ہے تو اس کے برابر 25 درجے کا فرق ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 27 درجے کا، یعنی نماز مسجد میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ گھر یا ہوٹل وغیرہ کی نماز سے 25 درجے یا 27 درجے زیادہ افضل ہوگی۔ باقی اس کے ماسوا تمام زمین مسجد ہے، یعنی ہر جگہ نماز پڑھی